جو سمجھدار ہے وہ اگر ہماری کوئی کرپشن بچائے گا، جو لوگوں کا پیسہ لوٹے گا اس کے خلاف تو نکلیں گے، لیکن کسی کی چوری بچانے کے لیے پبلک نہیں نکلنے لگی۔ اب میں آپ کو آتا ہوں یہ فون فنڈنگ کیس کے اوپر۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اس اپوزیشن کا کہ انہوں نے یہ کیس اٹھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب سب کے سامنے آئے کہ تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ کدھر سے آئی اور یہ مولانا فضل الرحمان کی کدھر سے آئی اور یہ دو پارٹیز کی کدھر سے آئی۔ سب کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پاکستان میں پارٹی ہے جو واقعی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی وہ کسی یہودی کا نام آگے، پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈنرز کرتی ہیں، ڈنر پہ لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے ٹیبلز خریدتے ہیں، اس سے پیسے سے وہ پیسہ ہوتا ہے جو پارٹیز اکٹھا کرتی ہیں۔ ساری دنیا میں ایسا ہی۔ انہوں نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا یہ بتائیں؟ ہم نے ہمارے پاس 40,000 نام ہیں جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے اور اوورسیز پاکستانی فورن فنڈنگ نہیں ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے۔ ان کا مجھے پتا انہوں نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا، اور انشاءاللہ جیسی یہ چیزیں انکشاف سامنے آئے گا ساری قوم کو پتا چلے گا کہ کس نے اس ملک میں صحیح طرح پیسہ اکٹھا کیا۔ اچھا سر، رضوان غلزئی ایکسپریس نیوز سے ہوں۔ 2.5 سال آپ کی گورنمنٹ میں ہو گئے، ہم نے دیکھا جو نیشنل ایشوز آپ نے پرائیورٹائز کیے اور خود ان کو آپ نے ایکسپیڈائٹ کیا، ان کے تو ریزلٹس آئے، لیکن عوام کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی صوبائی حکومتوں سے ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کی طرف دیکھا جاتا ہے، تو کیا جو سروس ڈیلیوری کے معاملات تھے اس میں آپ کی صوبائی حکومتیں زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکتی تھی؟ اب 2.5 سال گزر چکے ہیں، وہاں پہ تو چلے آپ کے بہت سارے ایشوز سسٹم سے ریلیٹڈ تھے، لیکن صوبائی حکومتوں میں آپ کے پاس بہتر اچھا اختیار بھی تھا۔ تو سر صوبائی حکومتوں کے حوالے سے یہ بتائیں کہ وہ آپ کی طرف ہی کیوں دیکھتی ہے، خود سے بھی کوئی انیشیٹوز کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں، 2 چیزیں سمجھ آئیں۔ ایک تو جس طرح کا پاکستان کو چیلنج ملا تھا جب ہم آئے ہیں، جو پاکستان کے سامنے جو مسئلے مسائل تھے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نہیں ملا۔ سب سے بڑا چیلنج کیا تھا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ جو بیرونی خسارہ ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا، $20 ارب۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پر قرضے چڑھے ہوئے تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا، اور اس کا مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی پڑ رہی تھی، ان کے لیے وہ قرض ہے۔ بوجھ 2 پڑے ہوئے تھے۔ ایک کہ ہمارا جو بیرونی خسارہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑا، کیونکہ جب جس ملک کے اندر $60 ارب کی آپ امپورٹ کریں اور $20 ارب کی ایکسپورٹ کریں تو ملک تو کرائسس میں آ گیا۔ سب سے زیادہ پریشر، کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، روپیہ گر جاتا ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو ملک میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، دالیں مہنگی، گھی باہر سے امپورٹ کیا وہ مہنگا، تیل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی، ٹرانسپورٹ مہنگا، سب چیز مہنگی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں تحفہ ملا تھا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہمارا جو ہماری آمدنی ہے وہ بہت کم تھی، خرچے بہت زیادہ تھے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے، خرچے کم کرنے پڑے۔ جب خرچے کم کرتے ہیں آپ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا اب کرونا کے اندر جب ڈیمانڈ گر گئی تو ساری دنیا کے اندر غریب پس گیا۔ امریکہ جیسے ملکوں میں لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کھانے لے رہے ہیں، ساری دنیا میں دکانیں بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا اور غریب مارا گیا۔ تو جب ہم نے خرچے کم کرنے تھے اور آمدنی بڑھانی تھی، جب خرچے کم کیے تو لوگ تکلیف میں آ گئے۔ اب دوسرا ہمارا ایشو ہے، اصلاحات کرنی تھی ملک میں۔ یہ یاد رکھیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ کے پاس بھاری اکثریت نہ ہو، ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ناممکن ہے اصلاحات کرنا، کیونکہ وہ جا کے پھنس جاتی ہے سینٹ میں، بل آپ کے پاس نہیں ہوتے، اور آپ کی کولیشنز ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اصلاحات پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کرنی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی، تو وہ صرف بھاری اکثریت سے ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس اکثریت ہو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیر بھی لگی، اور اس کے اوپر آ گیا 18th امینڈمنٹ۔ 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوا کہ جو سینٹر سے پاور تھی وہ چلے گی صوبوں میں، تو اب صرف سینٹر نہیں فیصلہ کرتا، صوبوں کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا ہمیں دیر لگی، لیکن اللہ کا کرم آج یہ ہے
کہ آج دنیا کو دیکھ لیں کورونا کے بعد اور ہمیں دیکھ لیں. ہماری سب سے تیزی سے آج ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری جو 60% ایکسپورٹس اینڈ ٹیکسٹائل وہ ریکارڈ پہ چلی گئی ہے. ہماری ایکسپورٹس کتنی دیر کے بعد کہاں سے چلی گئی. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 17 سال کے بعد سب سے بہتر ہے, پازیٹیو میں چلا گیا 5 مہینے مسلسل. یہ ساری جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, جو اب ٹیکسٹائل آپ نے اگر فیصل آباد میں گیا ہوا لوگوں کو اب ملتے نہیں ہے, ورکر نہیں ملتے ٹیکسٹائل میں, سیالکوٹ میں ملتے, گجرانوالہ میں, لومیں ساری کام کر رہی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے نا. اسٹیل لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہلی دفعہ اوپر جا رہی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود یہ چیلنجز تھے, مشکل وقت ملا, کرونا ملا, اس کے باوجود ہندوستان سے مقابلہ کریں. آج پاکستان کا ہم کدھر ہیں اور ہندوستان کے حالات دیکھیں. ہم شاکر عباسی, میں نیو ٹی وی سے ہوں. آپ نے پارٹی ہرننگ کیس کے حوالے سے گفتگو کی, لیکن ایک تاثر عام یہ ہے کہ وہی ایک کیس ہے جو آپ کی حکومت پہ ابھی بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے. تو اگر اپوزیشن اس کیس کے فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کرتی ہے اور وہاں سے کہتی ہے کہ جلدی فیصلہ لے لیں, کیونکہ 7 سال 6 سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے کسی فیصلے کے لیے, تو کیا کوئی حکمت عملی ایسی ہے سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی؟ میں کہتا ہوں اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر, یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں. فضل الرحمان بیٹھا ہو, کیونکہ اس کی جو پارٹی تو فضل الرحمان ہے نا, اور اس کے بھائی, اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی, PMLN اور تحریک انصاف. میں آج لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کی ساری قوم کو پتہ چلے گا, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی, وہ ہم نے کیا. اور ہمارے اکاؤنٹس میں یہ بھی فورن فنڈنگ, کیا اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لینا فورن فنڈنگ ہے؟ اس کا مطلب ملک چل رہا ہے, آج ان کی ریمیٹنسز نہ ہو, ملک آج ہمارا بیٹھ جائے. تو میں تو سارے شوکت خانہ میں ان سے پیسے اکٹھے کرتا تھا. تو یہ کون سی فورن فنڈنگ ہے؟ فورن فنڈنگ تو ان کو پتہ ہے کون سی ہے, ان کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں ملکوں سے, جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے ہیں. سر فیضان ہم نیوز سے, میرا کویسچن یہ ہے کہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں وانا میں, یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ خون بہتا تھا بہت زیادہ, اور آپ بھی یہاں پہ آئے. آج آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس وقت کے وانا کو اور آج کے وانا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور مزید اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا آگے آپ؟ دیکھیں, وانا تو پیچھے رہ گیا تھا نا, یعنی یہاں غربت تقریباً 70% لوگ غربت کے لکیر سے نیچے, ہر طرح پیچھے رہ گیا تھا, کیونکہ قبائلی علاقے کو کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں تھا. تو قبائلی علاقہ جس طرح بلوچستان کی پرواہ نہیں کرتا تھا, یہ سب پیچھے رہ گئے ہمارے علاقے. تو اس کے لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں غربت بہت زیادہ ہے, یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو اس کے اوپر میں اس لیے محمود خان کے ساتھ آیا ہوں, کیونکہ اب تو یہ KP کا حصہ بن چکا ہے. تو اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں گے. اور پھر اوپر سے وار آن ٹیرر آ گئی, اس میں اور زیادہ تباہی مچی. تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے اسپیشل پیکیجز بھی دیں گے, اس کی پوری اس کی اوپر لانے کی کوشش کریں گے. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کی وانا میں صحافیوں سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور وزیر اعظم فارن فنڈنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اوپن ہونی چاہیے, ان کیمرہ ہونی چاہیے, بلکہ آن کیمرہ ہونی چاہیے, اور تمام پارٹی کے سربراہان کو بٹھایا جائے, اور تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ کس پارٹی کو فنڈنگ کہاں سے ہوئی اور کس پارٹی کی فنڈنگ شفاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چیلنج کرتا ہوں کہ PTI کے علاوہ کسی نے سیاسی فنڈنگ نہیں کی, اور اوورسیز پاکستانیوں سے ہم نے فنڈنگ لی ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.